السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عالم آن لائن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی محمد اظہر عالم صدیقی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب، سوال یہ کیا گیا کہ یہ بتلائیے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں دین اسلام، یعنی ہمارا دین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت مطہرہ ہے، وہ کیا سزا تجویز کرتی ہے جو ایسی غفلت اور لاپرواہی کے مرتکب ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ڈاکٹر صاحب، سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جن لوگوں کو عذاب میں ڈالا جائے گا ان کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو جہنم میں کیوں ڈالا گیا اور اس کی کیا وجہ ہے، تو قرآن نے فرمایا کہ یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ جب ان مجرمین سے یہ سوال کیا جائے گا کہ آپ کو جہنم میں کیوں ڈالا گیا، کون سا گناہ تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کو جہنم میں جانا پڑا، تو وہ اپنا جرم خود بتاتے ہوئے یہ کہیں گے کہ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو، حاجت مند کو، ضرورت مند کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اب اس آیت کے تناظر میں اگر غور کیا جائے کہ باوجود کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے جی، اور یہاں پر غذائی اجناس کی کوئی کمی نہیں ہے جی، اور جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہم اگر اس کو بہتر طریقے سے استعمال کریں تو ہم صرف اپنی ضروریات ہی پوری نہیں کر سکتے بلکہ دیگر اس ممالک میں، دنیا میں کہیں اور اگر خدا نخواستہ قحط آ جائے تو ان کی ضروریات بھی پوری کر سکتے ہیں۔ جی ہاں۔ اور ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے گوداموں میں گندم موجود تھی جی اور ہے، اور ایک خاص کوٹا ان گوداموں میں ان خاص علاقے کے لوگوں کے لیے، تھر کے لوگوں کے لیے موجود تھا، تقسیم نہیں کیا گیا، جی ہاں، اور اس کا اعتراف خود کیا ہے۔ جی، اور پھر وہ انسان بھوکے مر گئے، بچے بھوکے مر گئے، جانور بھوکے مر گئے، تو اللہ کے ہاں تو سب سے زیادہ ناراضگی اور سب سے زیادہ عذاب کی بات یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو اس طرح سے بھوک و افلاس کی حالت میں جان کر مار دیا جائے۔ ایک طرح سے یہ تو تعمد ہے۔ صحیح۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جی ہاں، کہ جو لوگ اللہ کے سخت ناپسندیدہ لوگ ہیں ان میں سے ایک وہ ہیں جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، تو ان کو، ایسے لوگوں کو کہ جو اپنے فرائض کو پورا نہ کر سکیں باوجود کہ ان کے پاس وہ چیز موجود ہو، وسائل پورے موجود اور پورے وسائل موجود ہوں، اور پھر وہ اس کو صحیح طریقے سے نہ پہنچا سکیں، اللہ کے نزدیک ان کی پکڑ ہے۔ ان کو اپنی اس غلطی سے توبہ کرنی چاہیے، اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور جو کوتاہی ان سے ہوئی ہے اس کا ازالہ بھی کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، تھر کے علاقے میں مدرسہ جعفریہ میں مدرس ہیں اور زہرا اکیڈمی کے ذریعے مختلف خدمات انجام دے رہے ہیں، جناب عابد رضا عرفانی صاحب۔ السلام علیکم عابد رضا صاحب۔ السلام علیکم، آپ سب خیریت ہے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت؟ شکر الحمدللہ۔ تھر میں آپ نے بڑی اس وقت صورتحال تو دیکھی ہوگی اور وہاں امدادی کارروائیاں بھی ہیں، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو 1 ارب روپے کی امداد کا اعلان ہوا ہے یہ وقت پر پہنچ جائے گی لوگوں تک؟ مجھے تو کیونکہ اتنی کیسے پہنچے گی؟ ابھی تک ویسے بھی جو حکومتی فنڈ ہوتے ہیں فوراً تو نہیں پہنچتے، اور یہاں تو ہر چیز کی فوری ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، میں اس حوالے سے 2-3 باتیں بڑی اہم عرض کرنا چاہتا ہوں جی، کہ اس مسئلے کو موجودہ صورتحال میں نہ دیکھیں کہ یہ ابھی کیا ہو رہا ہے وہاں پر۔ یہ کوئی، اگر آپ لوگوں نے ادھر کی جغرافیائی حالات دیکھی ہو یا ادھر کا ثقافت دیکھی، آپ لوگوں نے قریب جا کر دیکھا ہو، کیونکہ میرا تو آنا جانا رہا ہے، میں وہاں پر خطیب رہا ہوں، تو میں وہاں کے لوگ جانتا ہوں۔ یہ جو صورتحال ابھی آپ نے 1 ارب کی بات کی ہے، جس زمانے میں وہاں پر لوگ مر رہے تھے، آج صبح ہی میں نے ایک کالم پڑھا ایک اخبار میں، تھر کا کربلا، جی،
اس میں لکھا تھا 130 ارب روپے جو ہیں وہ سندھ فیسٹیول کے اوپر خرچ کیے گئے ہیں. 130 ارب روپے، اور آپ 1 ارب کی بات کر رہے ہیں. تو یہ اس وقت جب یہ فیسٹیول پہ یہ سارے اخراجات ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس گاڑیوں کے اخراجات نہیں ہیں، ان کو کس طریقے سے کرایہ کیا جائے، جبکہ وہ 8 کروڑ روپے کا فقط خرچ ہے. تو یہ میں عرض کروں کہ ان لوگوں سے یہ توقع رکھنا کہ وہ 1 ارب روپے کی امداد جو ہے وہ تھر کے لوگوں تک پہنچا دیں گے، ان لوگوں سے کہ جو پچھلے 3 مہینوں سے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہے تھے. آپ لوگوں نے وہاں پر موروں کے مرنے کی خبر سنتے رہے، آپ لوگ وہاں پر جانوروں کے مویشیوں کے مرنے کی خبریں سنتے رہے، اور اس کے بعد جب لوگ انسان مرنے لگے ہیں تو اخباروں میں الحمدللہ آپ لوگوں کے میڈیا نے اس کو بہت اچھی طریقے سے کور کیا ہے. اس حوالے سے میں بات کروں گا. مجھے ان لوگوں سے توقع نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ایک میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، ابھی مفتی صاحب بھی آیات پڑھ رہے تھے. پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں من لا حیا لہ لا دین لہ، جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس دین بھی نہیں. بعض امور جو ہیں وہ حیا کے متقاضی ہوتے ہیں. یہ انسان خود کھا رہا ہے، اپنے بچوں میں بیٹھا ہے، اور اس کے سامنے جو ہے ایک جاندار جو ہے وہ مر رہا ہے، اور اس کو وہ بھی انسان مر رہا ہے اور اس کی طرف توجہ نہ کرے. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں کہ میں وہاں پر جو رہا ہوں وہاں صحت نام کی کوئی چیز نہیں. یہ تو آپ لوگ آج خوراک کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں وہاں پر. میں ان لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ پورے سال جو وہاں پر مختلف آفات کی وجہ سے یا سانپ یا بچھو کے ڈسنے کی وجہ سے، یا وہ خواتین کے جو ہمیشہ سے وہاں کمزور ہیں، ان کے بدن میں اتنی قوت مدافع نہیں ہے، وہ زچگی کے دوران جو ہے وہ سینکڑوں خواتین وہاں پر مر جاتی ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ اچھا یہ بھی بتائیے گا عرفانی صاحب کہ اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے اور اخبارات کے ذریعے مخدوم صاحب کے صاحبزادے جمیل الزما صاحب نے بتایا، جو اچانک منظر عام پہ آ گئے، پتہ نہیں کہاں تھے، لیکن انہوں نے آ کر یہ بتایا کہ آنے والی گرمیاں بہت خطرناک ہونے والی ہیں. یہ جو ابھی صورتحال ہے اس کو دیکھ کر انہوں نے کہا ہے کہ اب جو گرمیاں ہوں گی وہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہوں گی تھر کے لوگوں کے لیے. درست ہے کیا؟ نہیں، یہ تو آپ جتنے دن گزرتے جائیں گے نا فقط تھر کا مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ لوگ اخبارات کو پڑھیں، جو آرٹیکلز اس وقت ہمارے پاس ویب سائٹس پر ہیں، نیٹ کے اوپر موجود ہیں، ان کو دیکھیں. 2100 کے اندر دنیا کی بہت ساری زمین جو ہے وہ پانی تلے چلی جائے گی. اس وقت کراچی کے اندر تقریباً، کراچی آپ کا جو اتنا بڑا شہر ہے، بین الاقوامی شہر ہے، اس کے اندر بھی بورنگ کا پانی زیادہ استعمال ہو رہا ہے. تو تھر جو ہے وہاں پر وہ مونسون کے زون میں نہیں ہے. وہاں پر یہ چیزیں 3-4 سال کے بعد ہوتی رہتی ہیں. ان لوگوں کو یہ معلوم ہے سب کچھ کہ وہاں پر یہ سلسلہ ہوتا ہے. تو جب وہ 3 سال سے ایک چیز کور نہیں ہوئی ہے، اس کا کوئی تدارک نہیں کیا گیا ہے، تو آئندہ آنے والے دنوں کے اندر وہ اور بڑھے گی. صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ تو ندیم اقبال آگے کی صورتحال اچھی نہیں ہے، کچھ بڑی گمبھیر صورتحال ہے. اور جیسا کہ ابھی گفتگو ہوئی ہے، اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ہماری جو حکومت ہے تو بہت ہنگامی اقدامات کرنے چاہیے، اور جو ان کے جو تعیشات ہیں ان سے اپنے آپ کو نکال کر کچھ اپنے عوام کی بھی خدمت کر لینی چاہیے. اور یہ نہ صرف ان کے لیے دنیا میں کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا. ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی فرمائیے. میں تھرپارکر سے بول رہا ہوں. جی جناب تھرپارکر سے بول رہے ہیں؟ جی. اچھا جی فرمائیے. ڈاکٹر صاحب ایک مسئلہ آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا تھا کہ یہاں پہ ڈپلو شہر ہے، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے. یہاں پر 2009-10 میں بارشوں کی وجہ سے میٹھے پانی کی لائن آتی تھی، وہ ڈسٹرب ہو چکی ہے. صحیح. کئی دفعہ بالا اختیار کو بتایا گیا اس کو بہتر کیا جائے. یہاں پہ لوگوں کا یہ واحد سورس ہے میٹھے پانی کا، مگر اس پہ کوئی کام نہیں. لائن بچھی ہوئی ہے، وہ ڈسیبل ہوئی ہے، اس کو صرف مینٹین کر کے سیدھا کر دیا جائے تو یہاں کے شہر کے لوگوں کو میٹھا پانی اویلیبل ہو جائے گا. اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے. کائنڈلی آپ اس چیز کو تھوڑا سا ذرا ہائی لائٹ کیجیے. آپ خود اگر وہاں پہ ہوں تو اس کو دیکھا جائے تو وہاں پہ لوگوں کو ایک میٹھے پانی کا مسئلہ جو ہے ان کا کافی حل ہو جائے گا. صحیح، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ، آپ نے اچھا کیا بتلا دیا. ہم اپنے طور پر بھی کوشش کرتے ہیں. آپ نے بات کہہ دی ہے میڈیا کے ذریعے تو آ گئی ہے، لیکن ہم خود بھی کوشش کریں گے کہ یہ جو آپ نے، یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر وہ لائن صحیح ہو جائے تو کم از کم یہ میٹھے پانی کا جو وہاں مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے وہ درست ہو سکتا ہے. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. شیخ محمد اسحاق بول رہا ہوں جی، اسلام آباد سے. جناب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جی کہ جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے دلوں کی مشابہت ریزمبلنس پرندوں کے دلوں سے ملتی ہوگی. جی.
ہم نے بڑی بڑی بلڈنگیں تو بنا لی, موٹر وے تو بنا لیا, لیکن کیا ہم انسانی معاشرہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ڈاکٹر صاحب کہ اگر لاہور پاکستان کا حصہ ہے اور وہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو کیا ہر پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ صحیح, بالکل ٹھیک ہے. بہت اہم سوال ہے کہ سب جگہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اب دیکھیں اگر ہم اسی بات کو ان کی گفتگو کو بھی اور جو ایک عرفانی صاحب نے جو مسئلہ اٹھایا ہے, اگر صدیقی صاحب اس کو دیکھیں تو گرمیاں میرے خیال ہے کہ اب 2 مہینے ہی ہیں بس. تو یہ 2 مہینے تو ایسے ہیں کہ سارے کام کاج چھوڑ کر, کیونکہ اب آپ کو پتہ بھی ہے کہ کیا ہونے والا ہے گرمیوں میں, یہ نہیں ہے کہ آپ کو نہیں پتا, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ گرمیاں بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور بہت شدید قحط کی صورتحال پھر پیدا ہو سکتی ہے. تو اب اگر ہم یہ 2 مہینے سب لگ جائیں, یعنی فیڈرل گورنمنٹ بھی اور سندھ گورنمنٹ بھی, تو کچھ تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. بالکل انشاءاللہ جو کوتاہی ہو گئی اس کو دور کرنے کا اب بھی موقع ہے کہ ہنگامی بنیاد کے اندر کام کیے جائیں اور سب مل کر ایک قوم اور یکجہت ہو کر اور ایک قوم بن کر کام کریں, اور اس میں ہر طبقہ اپنی اپنی خدمات انجام دیں, اور جو وہاں مخلوق خدا موجود ہے, جو ہمارے بھائی وہاں موجود ہیں, ان سب کی خدمت پہ معمور ہو جائیں. تو 2 مہینے تو ابھی بہت پھر بھی ٹائم ہے. انشاءاللہ اگر مل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ وہ ان کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں. اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ خدمت خلق جو ہے یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں فرمایا ہے کہ ز تسبیح و سجادہ و دلق نیز طریقت بجز خدمت خلق نیز, کہ تسبیح اور عبادت, نماز اور یہ دوسری ساری چیزیں یہ عبادت ہیں, لیکن جب خدمت خلق کی ضرورت ہو تو طریقت سب سے زیادہ یہ ہے, تصوف یہ ہے, اور ایک بہتر اللہ کی عبادت یہ ہے کہ خدمت خلق کی جائے اور ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ مفتی ندیم اقبال صاحب آپ کا, اور مفتی محمد اظہر عالم صدیقی صاحب آپ کا, ساتھ ساتھ عابد رضا عرفانی صاحب آپ کا بہت شکریہ. جناب حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. عالم آن لائن کا وقت تو اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے, لیکن ابھی وقت باقی ہے, اور ہم سب کو مل کر تھر میں جو صورتحال آنے والی ہے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. ابھی اس کا وقت ختم نہیں ہوا ہے. جو کوتاہی ہو گئی وہ تو ہو گئی, جو غلطیاں ہو گئیں وہ تو سرزد ہو گئیں. اب ان کا ازالہ کرنے کا وقت ہے, اور غلطیوں کو نہ دہرانے کی گھڑیاں ہیں. اگر ہم پھر وہی کرنے والے ہیں جو ہم نے ابھی پہلے کیا ہے, تو پھر تو آپ مزید اموات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالی موقع دے رہا ہے, جیسا کہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب نے فرمایا کہ یہ تنبیہ بھی ہے, یہ آزمائش بھی ہے, اور یہ عذاب بھی ہے. اب آپ جو سمجھنا چاہیں سمجھ لیجئے. تنبیہ سمجھ لیں تو بہت اچھا ہے, آزمائش ہے تو اور بھی اچھا ہے, لیکن عذاب ہے تو پھر ہمیں ڈرنا چاہیے, اور ڈر اور خوف کے ساتھ پھر ہمیں اور بھی زیادہ عمل صالح کی طرف بڑھنا چاہیے. پروگرام ہم کر رہے ہیں, ہمارا کام ہے, میڈیا کا کام ہے لوگوں تک حقائق پہنچانا, لیکن صرف پروگرام کرنا ہی کافی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہم کل وہاں سے پروگرام کریں گے. کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مٹھی کے علاوہ گاؤں میں چلے جائیں, اور ان دیہاتوں میں, برہڑی کے ان علاقوں میں جہاں پر امداد نہیں پہنچ پا رہی ہے, وہاں پہنچنے کی کوشش کرے ہماری ٹیم, اور وہ وہاں پر کل انشاءاللہ پہنچے گی. کوشش کریں گے کہ وہاں کے مناظر آپ کو دکھا سکے کہ وہاں اصل صورتحال کیا ہے. کل بہت اہم پروگرام ہوگا عالم آن لائن کا, صبح 9 بجے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمت دی, اور اسی کی دی ہوئی ہمت ہے, اسی کی دی ہوئی طاقت ہے, تو وہاں سے کل پروگرام کرنے کی کوشش کریں گے. دل بہت اداس ہے, دل گرفتہ ہے, کیونکہ وہاں بچے مر رہے ہیں, اور اس تعداد میں اضافہ ہی ہو رہا ہے, کمی نہیں ہو پا رہی ہے. بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب کا, وزیر اعلیٰ صاحب کا, بلاول بھٹو صاحب کا, کہ وہ وہاں پر تشریف لے گئے. کم از کم اتنا تو ہوا کہ ان کے وہاں جانے کے بعد اور صورتحال میں کچھ بہتری کی امید پیدا ہوئی ہے. پہلے چلے جاتے تو اور زیادہ اچھا ہو جاتا. لیکن آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ وہاں تشریف لے گئے. سندھ گورنمنٹ پر میں اس طرح تنقید نہیں کروں گا جیسے اور لوگ کر رہے ہیں, لیکن میں ان سے ریکویسٹ ضرور کروں گا
کہ جسٹیفائی کرنے کے بجائے ایکسیپٹ کریں اور اب جو کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. آپ کا وہاں پر ووٹ بینک ہے، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، جو ریالٹی ہے اسے تسلیم کرنا چاہیے. لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، لہٰذا اب آپ کا کام ہے اور آپ کا فرض ہے کہ اس پیار کو واپس لوٹائیں اور ان کی خدمت کریں، ان کی مدد کریں. جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب مزید اس کو تہو بالا نہ ہونے دیں، اپنا کردار ادا کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. عالم آن لائن سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.